अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत बंद का मिला जुला असर कई रियासतों में पड़ा। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त पर ब्रेक हुई। हरियाणा और पंजाब में कामकाज पूरी तरह ठप। 3 ज़रई इस्लाहाती क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल पर 12 घंटे का भारत बंद का असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाक़ों में सबसे ज़्यादा देखा गया, जबकि बाकी रियासतों में भी इसका मिला जुला असर पड़ा है। अब तक ये मसला हल नहीं हुआ है। किसान एहतजाज कर रहे हैं महीनों से, मगर मरकज़ी हुकूमत के जहन में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि उनकी आवाज़ भी सुने और इस क़वानीन में जो ज़रूरी है वो करें। जैसे भी हो, वक्त आएगा किसान और मरकज़ी हुकूमत के अफसरान फिर मिलेंगे और एक नतीजे पर पहुँचेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है। और एक हादसा भी पेश आया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई के भांडूप इलाक़े में वाक़ई ये प्राइवेट कोविड अस्पताल में आग लग गई है। 10 मरीज़ झुलस गए, जबकि दीगर 70 मरीज़ों को महफूज तरीक़े से बचाकर दूसरे सेंटर में मुंतक़ल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 10 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, मुंबई के निगरान वज़ीर असलम शेख, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ साथ फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी अफसरान भी जाए हादसे पर पहुंच गए हैं। मोदी जी जो कि इस वक्त बांग्लादेश में हैं, उन्होंने भी ट्वीट के ज़रिए कहा है कि मुंबई के एक अस्पताल में लगी आग में लोगों के हलाक होने के वाक़ये से मैं काफ़ी अफसरदा हूँ। मैं हादसे में झुलसे हुए लोगों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। खुदा करे कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द सेहतयाब हुए। यही सबकी दुआ है। देखिए, पहले ही कोरोना से लोग पीड़ित हैं और जब वो अस्पताल पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो उस वक्त न जाने क्यों उन पर फिर एक जुल्म होता है, आग लग जाती है और इसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे में मुंबई के अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। न जाने दुनिया को क्या हो गया है। फिर अब कहा जाता है कि कोरोना का दूसरा वर्षन भी है, वो हमला भी हो रहा है। इसमें यानी कोरोना का दूसरा जो दौर है ये भी बहुत ख़तरनाक है। इसमें कहा जाता है कि मरीज़ों के नाक से खून भी आएगा। बहुत ही ख़तरनाक है भाइयों।
ذرا غور کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت آمور کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت مل گئی ہے، ہمیں ان پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم خود کو بچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ خود کو بچانا بھی ضروری ہے اور اسی وقت احتیاط برت کر کسی اور کو تکلیف نہ دے کر اس وبا سے بچانے کی کوشش کرنا بھی ہمارا اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے۔ اس کورونا کے وقت اسمبلی انتخابات بھی آ گئے ہیں۔ تمل ناڈو میں بھی اپریل 6 کو پولنگ ہونے والی ہے۔ اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ آسام سے آج شروع ہو رہا ہے۔ آسام کی 126 رکنی اسمبلی کے لیے پہلے مرحلے میں ہفتے کو 47 سیٹوں پر ہونے والے الیکشن میں آسام کے وزیر اعلیٰ، اسمبلی اسپیکر، ریاستی کانگریس صدر اور کئی وزراء کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب اقوال زرین بھی سن لیجیے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ 2، جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ 3، جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، گویا وہ اس سے بے فکر ہے کہ اللہ اس کو کسی بھی دروازے سے جہنم میں داخل کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جی بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں۔ جمعے کی صبح وہ ڈھاکہ پہنچے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مہمان نوازی کی، تمام ضابطوں کو پار کر کے شاہ جلال ایئرپورٹ پر خود وزیر اعظم مودی جی کا استقبال کیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت ہی اچھے دوستانہ تعلقات ہیں۔ خدا کرے کہ یہ تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی اچھی طرح بنے۔ ہندوستان تو زمانے سے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے آ رہا ہے۔ اس وقت بھی مودی جی کی یہی خواہش ہے، ہمارا ملک یہی چاہتا ہے کہ تمام ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک اس مشن میں کامیاب ہو۔ بنگلہ دیش اپنی آزادی کا جشن زرین بنا رہا ہے اور یہ تقریب بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمن کے یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہی ہے، جس میں مودی جی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کی طرح بنگلہ دیش بھی اچھی طرح سوچ رہا ہے۔ بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا وہ الیکشن میں جیتے، ان کو اکثریت ملی تھی، مگر ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو یہ پسند نہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم بنے۔
تو سازش ہوئی بھٹو کی طرف سے بھی، جس کی وجہ سے بھٹو وزیر اعظم بن گئے اور پاکستان اپنے ایک حصے کو جو آج بنگلہ دیش ہے کھو دیا۔ فخر کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ سب کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ فخر کسی کو زیب نہیں دیتا، ہر ایک کو اپنی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے، وسعت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تمام لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمارے تعلقات اچھے رہ سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس طرح کی عادتوں میں نہیں ہوتا ہے وہ ضرور نقصان پاتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ کرے کہ ہم سب میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس موقع پر ہم بھی بنگلہ دیش کو مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دیش آگے بڑھ رہا ہے، محنت کا پھل اسے نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں باتیں ہوتی ہیں اور بنگلہ دیش میں اچھے کام ہوتے ہیں۔ یہاں کی جی ڈی پی بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان 130 کروڑوں کا ملک ہے، یہاں تو الحمدللہ اچھی سوچ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ملک لوگوں سے بنتا ہے، حکمران بدلتے رہیں گے، یہی اصول ہے، خاص کر جمہوریت میں۔ مگر لوگوں کی سوچ کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اچھے لوگوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے، جس کی طرف دوستی کا ہاتھ ہر ملک بڑھانا چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ اچھے جذبے سب میں بڑھیں اور دنیا خوشنما بن جائے۔ دنیا کی خوشی سب کی خوشی میں ہوتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔